إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بسم الله الرحمن الرحيم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ جس نے بھیجا مجھے ثنا کے لیے، جس نے بھیجا مجھے ثنا کے لیے، ہر ثنا ہے اسی خدا کے لیے۔ اے خدا دل کی یہ تمنا ہے، مجھ کو بھی چن لے اتقا کے لیے۔ کاش کچھ کام تیرے کر پاؤں، کاش کچھ کام تیرے کر پاؤں، ہاتھ اٹھتے ہیں اس دعا کے لیے۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 216 کی تلاوت فرمائی۔ اس مناسبت سے آج میری تقریر کا عنوان ہے دنیاوی مصائب و مشکلات ایک آزمائش۔ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو آزمائشوں کی بھٹی میں جھونک کر ان کو جوہر اور سونے کو کندن بنا دیتا ہے، ان کے گناہ مٹاتا اور انہیں پاک کرتا رہتا ہے۔ لہٰذا مومن کو مصائب و مشکلات میں گھبرانے اور واویلا کرنے کی بجائے صبر کا دامن تھامے رکھنا چاہیے، اللہ پر مکمل بھروسہ کرنا چاہیے اور اپنے گناہوں کے کفارے کی توقع رکھنا چاہیے۔ جان و مال، اولاد و کھیتی، فقراء و خوف میں مبتلا کر کے مختلف طریقوں سے اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو آزماتا ہے اور یہ سنت الہی ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 اور 156-57 میں اور سورہ انبیاء کی آیت نمبر 35 شاہد ہے۔ البتہ اگر یہی مصائب و مشکلات آزمائش نہیں بلکہ گناہوں کے نتیجے میں ہو تو بندہ فوراً اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کر لے، جبکہ جرائم پیشہ مسلمانوں اور غیر مسلم لوگوں پر ٹوٹنے والے مصائب و مشکلات اسی دنیا میں ان کے لیے جزائے عاجل اور فوری سزا ہوتی ہے، اور آخرت میں ان کا انجام اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ دنیاوی مشکلات زندگی کا ناگزیر حصہ اور اللہ رب العالمین کی طرف سے آزمائش ہے۔ ان کا سلسلہ معمولی مسائل سے لے کر جان لیوا بیماریوں اور عزیزوں کی جدائی یعنی موت تک ہے، اور ان مشکلات میں بھی مومن کی بھلائی موجود ہے۔ کافروں کی نظر میں مصائب صرف ایک غیر آرام دہ شے ہے، مگر مومن کے لیے آزمائش اور اللہ تعالی سے تعلق مضبوط کرنے کا موقع ہے۔ اگر مومن حادثات کا مقابلہ صبر کے ساتھ کرے تو اللہ رب العالمین جو بے انتہا مہربان ہے اس کو بے حساب اجر عطا فرمائے گا، اس کے گناہوں کو دھو دے گا اور اس کے مقام کو جنت میں بلند کرے گا، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 155، 56 اور 57 میں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ ترجمہ دیکھتے چلے، اور ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کریں گے، دشمن کے ڈر سے، بھوک سے، مال و جان اور پھلوں کی کمی سے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دے جنہیں جب کوئی مصیبت آتی ہے تو کہہ دیا کرتے ہیں ہم خود اللہ تعالی کی ملکیت ہے اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں، ان پر ان کے رب کی نوازشیں اور رحمتیں ہیں اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اس کے برعکس کافروں کے لیے واقع گھاٹا ہے، کیونکہ مصیبتوں میں ان کا صبر کرنا ان کے لیے نہ کوئی اس دنیا میں نوازشیں لائے گا
اور نہ ہی آخرت میں بھلائی لائے گا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 104 میں ارشاد فرمایا وَلَا تَحِينُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ ان لوگوں کا پیچھا کرنے سے ہارے دل ہو کر بیٹھ نہ رہو، اگر تمہیں بے آرامی یعنی تکلیف ہوتی ہے تو انہیں بھی تمہاری طرح بے آرامی یعنی تکلیف ہوتی ہے، اور تم اللہ تعالی سے وہ امیدیں رکھتے ہو جو امیدیں انہیں نہیں رہتی، اور اللہ تعالی دانا اور حکیم ہے۔ پس منظر، طرز عمل اور صحیح رویہ مصائب و مشکلات کو اللہ تعالی کی خوشنودی حاصل کرنے کا ایک ذریعہ بنا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا مصیبتوں اور آزمائشوں سے امتحان لیتا ہے، جیسا کہ فرمان الہی ہے سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 35 وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ ہم بطریق امتحان تم میں سے ہر ایک کو برائی و بھلائی میں مبتلا کرتے ہیں، اور تم سب ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ جو کوئی اس امتحان میں کامیاب ہوگا جنت اس کا انعام ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 142 میں ارشاد فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين۔ کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ اب تک اللہ رب العالمین یہ ظاہر نہیں کیا کہ تم میں سے جہاد کرنے والے کون ہیں اور صبر کرنے والے کون۔ یہ تو مسلمان کے ایمان کا جز اور حصہ ہے کہ وہ یہ یقین رکھے کہ ہر چیز جو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے منتخب کرتا ہے، برائی ہو یا بھلائی، خوشی یا غم، سب بندے کے فائدے کے لیے ہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عجبا للمؤمنین لا یغزی اللہ له شیئا الا کان خیرا له ولیس ذلک لأحد الا للمؤمنین۔ مومن کا معاملہ بھی تعجب انگیز ہے کہ اللہ تعالی مومن کے حق میں کوئی فیصلہ نہیں فرماتا مگر اس کی بھلائی کے لیے، اور یہ اعزاز سوائے مومن کے کسی اور کو حاصل نہیں۔ اس حکمت الہی کو پوری طرح سمجھنا کہ ان ساری مصیبتوں کے پیچھے کیا راز ہے، یہ انسان کی طاقت سے باہر ہے، کیونکہ ہمارا علم فقط ظاہری معاملات کی حد تک محدود ہے۔ صرف اللہ ہی کو علم ہے کہ آخر میں حالات کیسے بدلیں گے اور بندے کو اس سے کیسے فائدہ پہنچے گا۔ بس مصیبتیں جو بظاہر بری لگتی ہیں ہو سکتا ہے کہ آگے چل کر تمہارے فائدے مند ہو۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے جو آیت ارشاد فرما دی اس کا ٹکڑا میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھا، وہ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 216۔ ممکن ہے کہ تم کو کسی چیز برا جانو، بری لگے، دراصل وہی تمہارے لیے بھلی ہو، اور یہ ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو اچھی سمجھو حالانکہ وہ تمہارے لیے بری ہو۔ حقیقی علم تو اللہ رب العالمین ہی کو ہے۔ اوپر بیان کی گئی آیت اللہ تعالی کے راستے میں جہاد کرنے کا صاف حکم دے رہی ہے۔ اللہ رب العالمین سمجھا رہا ہے کہ لوگوں اگرچہ قربانیوں کو ناپسند کرتے ہو لیکن جہاد تو مسلمانوں کی بھلائی کے لیے ہے۔ اگر لوگ جہاد نہیں کریں گے تو دین کے دشمن مسلمانوں کو ان کے مذہبی اور دنیاوی معاملات میں نقصان پہنچانے میں ان پر بھاری ہو جائیں گے۔ بس حقیقی علم اللہ ہی کو ہے، تم محض بے خبر ہو۔ اس لیے مسلمان ہر وقت اللہ سے اچھی امید رکھے اور زندگی کے ہر معاملے میں اس کے فیصلے اور حکم پر بھروسہ کریں، اور یہ اللہ تعالی کا وعدہ ہے کہ اگر مومنوں نے اسی پر کامل یقین رکھا تو اللہ رب العالمین ان کے لیے کافی ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں یوں ارشاد فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ۔ اور جو شخص اللہ پر توکل کرے اللہ اسے کافی ہو
ہوگا اللہ تعالیٰ اپنا کام پورا کر کے ہی رہے گا۔ قرآن مجید ہمارے لیے حضرت یعقوب علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ پر مضبوط یقین کی مثال پیش کر رہا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کی اولاد بہت خوبصورت تھی۔ جب انہوں نے اپنی اولاد کو مصر کی طرف روانہ کیا تو انہوں نے نصیحت فرمائی اور کہا کہ ہر کوئی الگ الگ دروازے سے مصر شہر میں داخل ہونا، کیونکہ ان کو اولاد کے لیے نظر بد کا خوف تھا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ یوسف میں یوں ارشاد فرمایا وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء ان الحکم الا للہ علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون۔ اور یعقوب علیہ السلام نے کہا اے میرے بچوں، تم سب ایک دوسرے سے نہ ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ کئی جدا جدا دروازوں میں سے داخل ہونا۔ میں اللہ رب العالمین کی طرف سے آنے والی کسی چیز کو تم سے ٹال نہیں سکتا۔ حکم صرف اللہ رب العالمین کا ہی چلتا ہے، میرا کامل بھروسہ اسی پر ہے اور ہر ایک بھروسہ کرنے والے کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یعنی میری احتیاط اللہ تعالی کے فیصلے اور حکم کو نہیں روک سکتی، مگر میں اللہ تعالی پر یقین رکھتا ہوں کہ جس چیز کو وہ پسند کرے وہی بہتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی کہ مومن کو ہر وقت اللہ تعالی کے حکم یا فیصلے پر راضی رہنا چاہیے۔ جب وہ اسے زندگی میں ایک آسانی اور خوشی عطا کرے تو وہ اس سے خوش ہو اور اس پر اللہ تعالی کا شکریہ ادا کرے۔ اسی طرح جب اس کو کوئی مصیبت لاحق ہو تو صبر کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اصابتہ سر شکر فکان خیرا لہ وان اصابتہ ضرا صبر فکان خیرا لہ۔ جب مومن کو زندگی میں آسانی دی جائے تو وہ شکریہ ادا کرتا ہے اور یہی اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر اسے کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے اور یہی اس کے لیے بہتر ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں اور اس شعر پر اپنی بات کو ختم کرتی ہوں۔ چار چیزیں ہوں تو مل جاتی ہے منزل دور کی، چار چیزیں ہوں تو مل جاتی ہے منزل دور کی، عزم و پختہ، اعلیٰ ہمت، صبر اور سنجیدگی۔ میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو مصیبتوں پر صبر کرنے والے بنائے۔ الہ العالمین ہم تمام کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ الہ العالمین ہر حال میں ہمارے ساتھ ہو۔ الہ العالمین ہم سے راضی ہو جائے۔ آمین ثم آمین وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔